السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو بھی کسی گناہ کی لت ہے یا آپ بھی کوئی گناہ ایسا ہے جو چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں پا رہے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ آپ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یعنی انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جن کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم سے گناہ کی لت چھوٹ جائے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کو احساس ہی نہیں ہے، جن کے دل میں اس بات کا احساس نہ ہو، ان کے لیے یہ ویڈیو کوئی کام کی نہیں۔ اگر آپ کے دل میں احساس ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے دل میں احساس ہے نا، تو اس کا مطلب آپ کا ایمان ابھی بھی باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان سے جب گناہ ہو جائے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے ہمارے دل میں اگر یہ سوال آئے کہ پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں اگر آپ کے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے نا، جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف کروں، جیسا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے رب، میں تیرے بندوں کو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ بہکاؤں گا، ہر لمحہ انہیں بہکاؤں گا، انہیں گناہوں پر آمادہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ وہ میرے بندے جب بھی گناہ کریں گے اور اس کے بعد جب بھی وہ مجھ سے معافی مانگیں گے، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو ہم اس پر اکڑے نہیں، اس پر سوار نہ ہو، بلکہ شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کہیں اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیں، کہیں یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ تو رحیم ہے، اے پاک پروردگار تو کریم ہے، تجھے اپنی رحیمی کریمی ایک واسطہ، اے میرے مولا تو سارے جہان کو بنانے والا ہے، تو نے سارے جہان کو بنایا ہے یا رب، تو نے یہ پیڑ بنائے، یہ پودے بنائے، یہ پہاڑ بنائے، یہ شجر بنائے، یہ درخت بنائے، یہ دریا بنائے، یہ دریا بنائے، یہ تمام چیزیں سب تو نے ہی بنائی ہیں یا رب۔ یا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو رحیم ہے میرے مولا، تو کریم ہے، تجھے اپنی رحیمی کریمی کا واسطہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اندر کے گناہوں کی جو جستجو ہے، گناہ کرنے کی عادت ہے، اس کو چھڑا دے۔ آپ کو اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی ضرور معاف کرے گا۔ دوستو عمل اس طرح سے ہمیں کرنا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ویسے تو ہمیں روزانہ ہی اس عمل کی عادت بنا لیں گے، کیونکہ دن بھر میں نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں گناہوں کا کوئی شمار تو ہے نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ کا ہم معمول بنا لیں، ایک کوئی بھی وقت ایسا نکال لیں کہ اس وقت ہمیں صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اپنے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، انشاءاللہ آپ کے گناہوں کی معافی ضرور ملے گی، اور آپ کو جو بھی مانگنا ہے وہ بھی مانگیں۔ یاد رکھیں جب ہم درود شریف پڑھ کر کچھ مانگتے ہیں نا، تو درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہماری زبان سے ادا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک دعا میں 2 چیزیں مانگ رہے ہیں، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ایک چیز قبول کرے ایک چیز کو رد کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب درود شریف کو قبول کرے گا تو انشاءاللہ اس کے صدقے میں آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھیں، اور آخر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی جو بھی گناہوں کی لت ہے، بڑے سے بڑے گناہ کی جو بھی لت ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد وہ گناہ کی لت آپ سے چھوٹ جائے گی۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں، اگر گناہ کرنے کے بعد ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے دل میں احساس نہیں ہو رہا ہے گناہ کرنے کے بعد، آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہیں، نادم و پشیمان نہیں ہے، تو یہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، یہ افسوس کا مقام ہے، غور ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔